وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کیسے شروع کرتے ہیں وضو؟ بسم اللہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کہاں تک؟ پھر اس کے بعد كان اذا توضأ تخلل بين اصابعه، اللہ کے رسول جب وضو کرتے تو آپ خلال بھی کیا کرتے۔ اس کے بعد اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو تو پھر حدیث میں آتا نا حرک خاتمہ، انگوٹھی آپ نے پہنی ہوتی تو انگوٹھی کو حرکت دیتے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں جو میری اور آپ کی عبادت کی بنیاد ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، اور بخاری مسلم کی روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو یہ لفظ ہے ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنی ہے اور کچھ پانی ناک میں چڑھانا ہے۔ سنن نبی داود کی جو روایت ہے 139، جس کو علماء نے صحیح نہیں کہا، جس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے، اگرچہ دیگر آثار میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہم صرف پانی ناک تک لے کے جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا چیک کیجئے گا کہ ہم کہاں کہاں جلد بازی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی چڑھانے کے بعد وَاسْتَنْسَرَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا کرتے تھے، بِخِنْصَرِهِ، بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کرتے۔ آج کل تو یہ ادب بھی ختم ہو گیا، لوگ دائیں ہاتھ سے ہی یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کا جو زاویہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک؟ بائیں کان کی لو سے دائیں کان کی لو تک۔ اور سامنے کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اور کم سے کم 1 دفعہ۔ لیکن امام مالک نے فرق کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کا 1 مرتبہ دھونا بھی عام لوگوں کے 3 مرتبہ دھونے کے برابر ہوتا ہے، تو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اس کے بعد ثم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، پھر چلو میں پانی لیتے اللہ کے رسول اور داڑھی کا خلال کرتے، داڑھی کے بالوں کا خلال کرتے۔ اور اگر بال نہ ہو تو کہتے ہیں خلال نہ ہو تو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، وہ تو دھو لیا نا، پھر خلال تو رہ گیا نا۔ اکیلے بیٹھ کے میرے وہ پیارے سے بھائی، محترم، مکرم، معزز، محتشم، آج سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ خلال میرا کیسے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے بھی جس کی داڑھی اگی نہیں ہوتی، وہ کیا؟ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ جس کی چھوٹی ہے ابھی آئی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اس نے تو جو کر سکتا ہے کیا ہے، جس نے اس نعمت کو زائل خود کیا ہے۔ ایک کام رہ گیا نا خلال کا، اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ پھر چیز ناقص ہوتی ہے کہ کامل ہوتی ہے؟ میں نہیں ویسے کہہ رہا، آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ناقص ہوتی ہے۔ اگر وضو ناقص ہو تو نماز تو مکمل ہی ہوگی نا۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں نہیں، ضرور سوچئے گا میرے وہ پیارے بھائی جن کو اللہ کے رسول کے چہرہ یاد نہیں ہے، شاید میں ان کو یاد کروا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے، اور آپ کی داڑھی کے بال زیادہ تھے، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کو لٹکاؤ، ان کو وافر کرو، ان کو معاف کر دو۔ یہ بھی سوچئے گا کہ ہم نے مانا کہ نہیں مانا۔ خلال کے بعد کونیوں تک دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اور اس کے بعد سر کا مسح کہاں سے شروع ہوگا؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، شروع سے لے کے آخر تک دونوں ہاتھ لے جائیں، گدی تک، پھر اس کو واپس جو ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئیں۔ ثم ادخل، پھر اللہ کے رسول دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے۔ اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو چیک کر لیں کہ کیسے مسح کرتے ہیں، ادھر کر کے دکھائیے۔ دیکھیے انگلیاں جہاں جہاں آپ گھمائیں گے اللہ نے اسی طرح راستہ بنایا ہوا ہے، اور نیچے سے انگوٹھا جو ہے
اس کو کان کے اوپر سے لا کے الی صدغین کن پٹی تک یہ مسح کرنا. وہ پانی جو آپ نے سر کے لیے لیا اسی پانی سے آپ کانوں کا مسح کریں گے. کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جاتا. الاذنان من الراس، دونوں کان سر کا حصہ ہے. یہ نہ ہو کہ 2-4 مرتبہ اگر وضو کر کے پانی لے کے پانی جو ہے وہ کان میں ڈال بیٹھے اور سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے ہیں. شریعت نے اس وقت ہی کہہ دیا الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ. کچھ لوگ نہ جانے اس طرح بھی کرتے نظر آتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اس کے بعد دایاں پاؤں اور پھر اس کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں. پاؤں کو دھوتے وقت ایک بات کا اضافہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اچھے طریقے سے پاؤں کو ملا بھی کرتے، رگڑا بھی کرتے. وضو کرنے کے بعد جب آپ وضو سے فارغ ہوئے ہیں، خوبصورت وضو کرنے کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، جو وضو کرے اور بعد میں کہے کہ انگلی کا تذکرہ آیا، وہ آسمان کی طرف دیکھنے کی بات آئی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے کلمات کہنے والے کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں.